ایک پری کے 7 سوال۔ دارجلنگ کی پہاڑیوں کے اس پار ایک مریم نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کے والد کا چائے کا باغان تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، چاروں طرف برف پڑ رہی تھی۔ مریم کی ماں نے اس سے کہا، بیٹی تمہارے ابا آنے والے ہیں، تم ان کے لیے چائے بنا لو۔ مریم بولی، جی امی، اور کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ ابھی وہ چائے بنا ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں گھنٹی کی آواز آئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، تبھی اس کی نظر کھڑکی کے باہر گئی۔ وہ حیران رہ گئی۔ کھڑکی کے پاس سفید پوشاک میں ایک پری کھڑی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر مریم ڈر گئی، اور جیسے ہی اس نے اپنی امی کو آواز دی، پری بول پڑی، ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میں ایک پری ہوں اور پریلوک سے اس زمین پر اپنے ساتھ 7 سوال لے کر آئی ہوں۔ میں ایک ایک کر کے 7 بچوں سے اپنا سوال پوچھوں گی اور بدلے میں انہیں انعام دے کر جاؤں گی۔ سب سے پہلے تمہارا گھر نظر آیا، سو میں یہیں رک گئی۔ پہلے تم اپنا نام بتاؤ۔ مریم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ پری بولی، بڑا پیارا نام ہے تمہارا۔ اچھا مریم، اب تم میرے سوال کا جواب دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ پری کے اس سوال کو سن کر مریم مسکراتے ہوئے بولی، اسکول کے سالانہ جلسے میں نے ہی حجۃ الوداع کے بارے میں اپنا لکھ پڑھا تھا اور انعام بھی پایا تھا۔ خوش قسمتی ہے میری، رب نے مجھے دوبارہ موقع دیا تمہیں سننے کا، تو اب تم بھی سنو۔ یہ کہتے ہوئے مریم نے حجۃ الوداع کے بارے میں عربی مہینے ذی الحجہ کی 90 تاریخ کو عرفات کے میدان میں 1,00,000 مسلمانوں کی موجودگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری بات کان لگا کر سنو۔ نہیں معلوم آئندہ سال تم سے ملوں یا نہ مل سکوں، تو اس وقت میری بات غور سے سنو۔ دیکھو، تمہارا ایک ہی معبود ہے اور تم سب ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر بڑائی نہیں۔ ہاں، جن کے اعمال نیک ہوں۔ اور سنو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے، اور دیکھو، غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ جیسے خود کھانا ویسے ان کو کھلانا، اور جیسا تم پہننا ویسا ہی ان کو پہنانا۔ اور یاد رکھو، تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کا قتل کرنے لگو۔ سن لو، تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور تمہارے لیے اللہ کی کتاب اور میری پرورش سیدھا راستہ ہے، اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ رب کی پرستش کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور میرے حکم پر عمل کرنا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، کیا میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا، بے شک آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو گواہ ہے کہ میرا پیغام تیرے بندوں کو پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام غیر حاضر کو
پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 مجمع کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ سبحان اللہ! یہ کہہ کر پری نے مریم سے وداع لی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گئی۔ پری کے جاتے ہی مریم دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ سوال پوچھنے سے پہلے پری نے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر یہ کیا وہ تو بنا کچھ کہے چلی گئی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ اب رات ہوئی، مریم گہری نیند میں سو رہی تھی، اچانک گھبرا کر اس کی نیند ٹوٹی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر ذہن پر زور ڈالا تو اسے یاد آیا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی اور اس کے خواب میں وہی پری اس سے کہہ رہی تھی کہ میں کبھی بداخلاقی نہیں کرتی، میرا انتظار کرنا۔ اگلی صبح مریم اسکول کے لیے روانہ ہوئی۔ اس طرح کئی روز بیت گئے۔ مریم پری کے لوٹنے کا انتظار کرتی رہی۔